چینل ناظرین، پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے ان کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کی فیملی کے لیے روز بروز نئی نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں اور بری خبر ہی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے۔ بہنوں کو ابھی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علیمہ خان جو کہ بڑی پرومیننٹ آپ کو نظر آتی ہیں، ہر دفعہ اڈیالہ کے باہر نظر آتی ہیں، ان کے بیٹے جو شاریز خان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے دوسرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اچھا، یہ گرفتاری کس میں ہوئی ہے؟ یہ 9 مئی کے حوالے سے ہوئی ہے یا کسی اور حوالے سے ہوئی ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی بھی جیسے اپنے انٹرویوز میں کہا کرتے تھے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ میرے بیٹے کا یہ دیکھیے جی ہاتھ خالی تھا، اس میں وردی نہیں تھی، وہ جو وردی لہرائی گئی تھی ان کی طرف سے، حسان اللہ نیازی کی طرف سے، تو حسان نیازی کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے یہ کہا انہیں کسی نے وردی پکڑائی تھی، تو کہا جاتا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہاتھ اس وردی کو لے کر آیا تھا اور وہ وردی حسان کے ہاتھ میں پکڑائی گئی تھی وہ شاریز خان تھے۔ تو شاریز خان کو جب گرفتار کیا گیا، رات کو گھر کے ٹائم سے گرفتار کیا گیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو گرفتاری کرنی ہے تو آپ دن کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور لاء کے مطابق کر سکتے ہیں، کیونکہ جس کو آپ نے قانون کے تحت گرفتار کرنا ہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہر بندہ جو ہے اس کی حمایت کرے گا کہ اگر وہ کہیں پہ بھی مجرم ہے یا ملزم ہے تو گرفتاری بنتی ہے۔ بٹ انہیں رات کے ٹائم پہ گرفتار کیا گیا اور ان کے ہسبینڈ علیمہ خان کے خامد اور شاریز کے والد کا یہ کہنا ہے کہ میری بہو رات کو روتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور آ کے کہا کہ 5-6 بندے رائفلز اور گنز لیے ہوئے تھے جو میرے خامد کو اغوا کر کے لے گئے۔ اینی ہاؤ، اس کا اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ شاریز خان اور ان کے بھائی کے اوپر کیا الزامات ہیں اور کس طرح سے ان کو اغوا کیا گیا، بلکہ اغوا نہیں کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ ایک اور بات آپ کے ساتھ کرنا لازمی سمجھتی ہوں، کل رات کو بھی میں نے اس کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جب تردید آئی تھی کہ سہیل وڑائی صاحب نے کوئی خصوصی انٹرویو نہیں کیا اور وڑائی صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی ان کی نشست نہیں ہوئی جس میں یہ ساری باتیں کی گئی، جس پہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنا کالم لکھا۔ سہیل وڑائی صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، میرے سینئر ہیں، بہت زیادہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، وہ اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ میری اپنی ایک ساتھی رائے ہے، I don't think so کہ وہ ایسا کرے، بیکاز ان کی صحافت کا تجربہ جتنا ہے شاید ہماری اتنی عمر ہے جتنا ان کا صحافت کا تجربہ ہے، تو ہم یہ بات ان کے بارے میں کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ وہ صحافتی اصولوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ریز کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے ہوسٹ تھے سردار ظہور اقبال، ان کی کچھ دیر پہلے ابصار عالم صاحب کے پروگرام کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک گیدرنگ تھی جو 20 کی ٹیبل تھی جس پہ میری فیملی بھی موجود تھی اور اسی ٹیبل کے اوپر سہیل وڑائی صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ سہیل وڑائی صاحب میرا خیال جہاں تک ہے وہ سردار ظہور اقبال صاحب کے ہی گیسٹ تھے اور یہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اب سردار ظہور کی جانب سے ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ہم 20 لوگ وہاں پہ موجود تھے، کسی کے ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی فیلڈ مارشل کی ملاقات نہیں ہوئی اور کسی نے بھی 101 گفتگو فیلڈ مارشل سے نہیں کی۔ یہ اب یہ سردار ظہور اقبال کا یہ بیان ہے۔ I don't know کہ ظہور اقبال صاحب کا بیان اب والا صحیح ہے یا پہلے والا صحیح ہے، کیونکہ میری ناقص رائے جو کہتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے ایک طرف سے کہ وہ بیان اب والے ڈی جی آئی ایس پی آر از دا ریسپانسبل پرسن، وہ اتنے بڑے میڈیا کے سامنے آ کے بات نہیں غلط کر سکتے، ادھر سہیل وڑائی صاحب اپنے صحافتی عروج پر ہیں، وہ بھی غلط بات نہیں کر سکتے۔ تو شہزادہ عثمان ایک اور صاحب ہیں جو اس ٹیبل پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی کہ جی میں بھی اس ٹیبل پہ موجود تھا، وہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی، بلکہ گروپ فوٹو ایک ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک گروپ فوٹو میں سے ایڈٹ کر کے سہیل وڑائی صاحب نے اپنی اور چیف فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ تصویر لگائی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میری اپنی ذاتی رائے جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کو میڈیا پہ، چینلز پہ یا پرنٹ میڈیا پر آ کر اس کو حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح سے اس کی ساری حقیقت بیان کی، اس طرح سہیل وڑائی صاحب کو بھی کرنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق رہا جنگ گروپ کا، تو جنگ گروپ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے بارے میں کوئی کارروائی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اس کی مکمل طور پہ تردید کر دی کہ ہم کسی گروپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، مگر اے آر وائی پہ ایک خبر دیکھنے کو مجھے ملی جس میں انہوں نے کہا کہ جنگ گروپ کے خلاف کارروائی کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ آپس میں ٹسل بھی ہوتی ہے پرائیویٹ گروپس کی اور اے آر وائی جیو کا، تو آپ کو پتا ہے کہ کافی دیر سے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں چلتی رہتی ہیں۔ بٹ سہیل وڑائی صاحب ایک
ہماری صحافت کے اور خود ہمارے استادوں میں سے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ کر لوگوں کو خود بتائیں۔ یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔